اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الکرام الخیار البررہ وبعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد المعظم الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم العزیز الرؤوف الرحیم المکین المتین، سبحان اللہ۔ ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گاڑھا ہو گیا تو شعر بولنا ہی بند کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے انسان، اس کی عقل، اس کی سوچ، اس کا دماغ، سمجھنے کی کیپیسٹی ختم ہوتی ہے تو اس کا اسٹیٹس، اس کی عظمت، اس کا وقار ختم ہوتا۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ زوال بولے تو ختم۔ سبحان اللہ۔ قوم کی شوکت کس سے ختم ہوتی؟ انسان کی سوچنے کی طاقت اور سوچنے کے بعد عمل میں کنٹینیوٹی جو تھی وہ سب ختم کر دے تو پھر یزید کی طرح مٹ جاتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں کہوں گا نہیں کہ بولیے، کیونکہ سبحان اللہ بولیں گے تو اللہ پاک جو ہے آپ کے لیے جنت میں ایک درخت لگائے گا۔ سبحان اللہ۔ نہیں لگانا ہے تو مت لگائیے۔ سبحان اللہ۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، اللہ پاک جنت میں ایک نخلا کا لفظ ہے، کھجور کا درخت اس کے لیے رکھ دیتا ہے، بنا دیتا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ سبحان اللہ، اب تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہو، آپ کا مسئلہ ہے، آپ کے حوالے ہم نے کر دیا ہے۔ آج تو اسی بنیاد پر پوری دنیا میں، خاص طور سے اپنے انڈیا میں، مسلم پرسن اللہ کے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ مسلم پرسن اللہ کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس میں ندوی وغیرہ جو ہے ہم ان کی تائید کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسلم جو ہے ہم ہیں، الحمدللہ مسلمان ہم ہیں، اور قانون شریعت ہمارا ہے، تو مسلم پرسن اللہ ہمارا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم توحید و سنت کے آئینے میں آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ محبت کا جو نعرہ آج لگنا چاہیے، اور ہمارے ناظم صاحب بھی یہ نعرہ بار بار لگوائیں تاکہ یہ تاریخ بن جائے کہ ہم سب بھی الحمدللہ توحید و رسالت کے لیے، رسول پاک کے قانون کی حفاظت کے لیے زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے نعرہ؟ تحفظ شریعت زندہ باد۔ زندہ باد۔ لگائیے نعرہ، تحفظ شریعت زندہ باد، تحفظ شریعت زندہ باد، قانون مصطفیٰ زندہ باد، حکومت مصطفیٰ زندہ باد۔ اللہ پاک آپ سب کی اس شرکت کو قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ اب آپ میڈیا وغیرہ جانتے ہیں نا بھائی، پیپر وغیرہ یہ سب تو پڑھتے ہوں گے نا الحمدللہ۔ ہاں، تو آج اس چیز کی ضرورت ہے ہر دور میں، اسی لیے واقعی جس نے بھی کہا ہے
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. وہ کربلا کا مطلب وہاں سے وہ عراق سے وہ زمین نہیں آ جائے گی. یزید جیسی فکر جب بھی جنم لے گی حسینی پیدا ہوں گے. یہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شریعت کا جب بھی الندھن کیا جائے گا، اس پر ریمارک کیا جائے گا، اس پر انگلی اٹھے گی، تو اس کو کچلنے کے لیے حسینی الحمدللہ ہمیشہ موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک سورج چاند رہے گا ہمارا یہی نام رہے گا، نعرہ رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب موڈ میں ہے الحمدللہ. ہاں بڑے اچھے سے آپ سنیے. آپ لوگوں کے لیے میں نے ایک تحفہ بھی لایا ہے، اس کو ضرور لے جائیے گا، کیونکہ پہلے سن تو لیجیے پھر بولیے گا. ہاں کہ آج جو ہے خاص طور سے ایمان پر جو ڈاکے ڈالنے والے ہیں وہ کھلے عام غیر نہیں ہیں، آپ ہی میں سے. بالکل اس بات کو آپ محسوس کیجئے گا. باپ سنی ہے تو بیٹا وہابی ہے. 24 سال 25 سال تک گھر میں آپ رکھتے ہو بیٹے کو، محنت کر کے کمانے کے لائق بناتے ہو، غوث پاک کے وسیلے سے سعودی کا ویزا لگواتے ہو، اور جب وہ سعودی عرب جاتا تو وہاں سے فون کر کے بولتا بابا یہاں تو فاتحہ نہیں کرنا کرتے، یہاں سلام نہیں پڑھنا کرتے، یہاں تو یاد حسین کا جلسہ منانا بدعت ہے کہہ رہے ہیں، اس لیے یہیں سے اسلام پھیلا ہے، آپ لوگ بھی مت کرو. اب تک ہم لوگ گمراہی میں تھے. اب ممی الگ وہاں روتی، ارے غوث پاک کے وسیلے سے، حسین کے وسیلے سے ہم تیرے کو ویزا لگوائے، یہ کیسے بدعت ہو سکتا؟ اگر یہ بدعت ہوتا تو حسین کا کرم نہیں ہوتا، غوث پاک کے وسیلے کا بھرم نہیں ہوتا، اور تم کو بھیجا ہی نہیں جاتا. اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے پاس اہل سنت والجماعت کا خصوصی طور پر میٹر رکھیے. جب کبھی ضرورت پڑے الحمدللہ استعمال کیجئے، یوز کیجئے. علماء سے کنیکٹڈ رہیے، حسینی علماء سے کنیکٹڈ رہیے، یزیدی علماء سے نہیں. یزیدی علماء سے نہیں. آج بھی یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے علماء موجود ہیں. میں اشارہ کر کے نکل جاؤں، یہ تو ملک بدر ہو چکا ہے، اس لیے اب بولنے میں بھی مجھے کوئی خوف نہیں ہے. پیس ٹی وی نے آپ کے ایمان کو پیس کر رکھ دیا. سب سے پہلے آج کی تاریخ میں وہی ایک جملہ کہا کہ ارے مجھے ہی کیوں کہا جا رہا ہے یزید کو رحمت اللہ علیہ، مجھ سے پہلے بھی تو لوگوں نے کہا. ابے یہاں پر تمہیں یہ لاجک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر پہلے والے غلط ہوں تو ہم کیوں غلط کا ساتھ دیں گے؟ یزید رحمت اللہ علیہ اگر ہے تو حسین کیا ہے؟ حسین کیا ہے؟ کس کتاب سے تم یزید کو ثابت کرتے ہو کہ یزید حق ہے؟ اب آ گیا ہوں میں آپ کے پاس، توجہ دیجیے گا. پوری دنیا کی کتاب بند، یہاں تک کہ ہم بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد سب کو ہم ابھی رکھ دیتے ہیں. کیوں؟ یہ سب کے رائٹر مخلوق ہیں. سبحان اللہ سبحان. امام بخاری اللہ کے بندے ہیں، امام مسلم اللہ کے بندے، سیاہ ستہ کے سارے مصنفین اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے نہیں لکھا اس کتاب کو. توجہ دیجیے. تم بخاری سے یزید کو مقبول ثابت کر رہے ہو، مرحوم ثابت کر رہے ہو، بخشش والا ثابت کر رہے ہو، رکھو. اس کتاب پر بات کرتے ہیں جو مخلوق کی کتاب نہیں، خالق کی کتاب ہے، جو رب کی کتاب ہے. رب فیصلہ کرے کہ حسین حق پر ہے یا یزید حق پر. آپ موڈ میں نہیں ہو کیا؟ توجہ دیجیے گا. یہی ایک ایسا لفظ ہے خدا کی قسم کہ مردے میں بھی زندگی آ جاتی ہے. حسین کا نام لیتے ہیں، کسی اور کا نام لے لیجئے، اپنے محلے کے پہلوان کا نام لے لیجئے تو مطلب اتنا یہ نہیں آتا، اتنی انرجی نہیں آتی. لیکن حسین کا نام لیجئے تو آٹومیٹک دم انرجی آ جاتی ہے. تو اللہ سے پوچھتے ہیں پروردگار عالم حسین حق پر ہے اور اس کی حقانیت کیسی ہے بتا. رب العالمین کی ہم چند آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کر دیں. لفاظی مت کرو پیارے، نعرے بازی کے اہل سنت والجماعت نعرے بازی کا نام نہیں. نعرہ لگاؤ لیکن اوتھینٹک نعرہ لگاؤ. کہ اگر پوچھ لے کہ نعرے تکبیر کس بنیاد پر لگایا تو تم کہو کہ ہمارے پاس اس کی دلیل موجود ہے. نعرے رسالت کس بنیاد پر لگایا، ہمارے پاس اس کی دلیل موجود ہے. ایسا نہیں کہ آپ شکن چہرے پر اس طرح سے مل لو.
توجہ دینا. اور علماء نے پورے کام کر دیے, خصوصاً امام اہل سنت نے 1400 کتاب لکھ کر جو اہل سنت پر احسان کیا ہے وہ اپنے لیے نہیں ہمارے لیے, ہمارے لیے کوئی دقیقہ نہیں, کوئی حصہ نہیں چھوڑا. تو قرآن سے پوچھتے ہیں پروردگار حسین کا مقام, حسنین کا مقام, اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ اب جب اس کا مقام تو متعین کر دے گا یزید کا فیصلہ آٹومیٹک ہو جائے گا. رات جب آ گئی بچے نے فیصلہ کر دیا کہ دن موجود نہیں ہے. حسین کی حقانیت جب ثابت ہو جائے گی یزید کا باطل ہونا طے ہو جائے گا, طے ہو جائے گا. ثابت کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے. حسین آؤ قرآن کی ہماری طرف توجہ رکھنا. اے بیٹا پڑھا رہا ہوں میں, توجہ دو ادھر, ہماری طرف توجہ دو, کوئی ادھر نہیں. ہاں میں درسگاہی آدمی ہوں, اپنی درسگاہ کو ساتھ لے کر چلتا ہوں. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ کچھ تحفے لائے, وہ تحفے ہیں کتابیں, چند کتابیں میں نے لائے, 10 15 20 کتاب ہوں گی, تھوڑی تھوڑی کتاب ہے, اس کو ضرور لے جائیے گا, تبرک کے طور پر صحیح رکھیے. آپ کبھی بھی آپ سے کوئی سوال کرے تو اس میں ہر سوال کا جواب موجود ہے الحمدللہ. اہل سنت والجماعت کے عقائد اور معمولات جتنے بھی ہیں, آپ جو کرتے ہیں ہر ایک کا اس میں دلیل, ہر ایک کی دلیل اس میں موجود ہے الحمدللہ. توجہ دیجئے, رب سے پوچھتے ہیں مولا اہل بیت کا مقام بتا, اہل بیت کا اسٹیٹس بتا, اہل بیت کے بارے میں بتا. ہم یزید کا فیصلہ کر لیں گے, اس لیے کہ عقل تو نے کھانے کے لیے نہیں دیا ہے, اسلام کو سمجھنے کے لیے دیا ہے, شریعت کو سمجھنے کے لیے دیا ہے. آج کے 5 سال 2 سال کی یہ حکومت ہماری شریعت پر انگلی, مسلم پرسنل لا پر انگلی, 3 طلاق پر انگلی, یکساں سول کوڈ کی بات کرتی ہے. ارے یہ تیری فکر ہو سکتی ہے, ہم فکر خدا اور فکر رسول کے محتاج ہیں. ہمارا پرسنل لا یہ رب کا دیا ہوا ہے, آسمانی قانون ہے, اسے کوئی زمین کا بنانے والا کوئی نہیں روک سکتا, کوئی نہیں توڑ سکتا. اور یہ پورا مجمع درود شریف اللہم صلی علیہ یہ اگر آرگنائز ہی کرتے رہیں گے دن بھر تو کیا کریں گے؟ صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے. اے مدرسے کے بچے جلدی نیچے آؤ. ہاں آج مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جو اب وہیں بیٹھ جائیے آپ لوگ, اب کرسی وہیں پہ ہے, ہو گئی جگہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بیٹھیے گا نہیں تو بولنے میں ٹھیک نہیں لگے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, اب اگر آپ کہیں گے بولنے کے لیے تو بولو گا. بولیے, شروع کریں, شروع کریں. کیا تھا ہمارا عنوان؟ کہ اللہ پاک حسین اور حسن کے بارے میں, علی اور فاطمہ کے بارے میں, اہل بیت کے بارے میں جو فیصلہ کر دے گا اب بس ہم آنکھ موچ کر کے مان لیں گے, آنکھ بند کر کے مان لیں گے, کیونکہ وہ کلام قدیم ہے, کلام ازلی ہے, نہ مٹنے والا کلام ہے. کانسٹیٹیوشن آف اسلام قرآن ہے, اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا. رب نے سورہ نحل آیت نمبر 9 اللہ سبحانہ صاف کہہ دیا ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. سنو, یہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ میں لیتا ہوں. ارے تو کمزور پڑ سکتا ہے, اے سنی تو کمزور پڑ سکتا ہے تحفظ کے لیے, لیکن تیرا خالق کمزور نہیں ہے, اور میں نے تیرے بس میں اس کے تحفظ کو دیا ہی نہیں ہے, اس کی حفاظت میں کرنے والا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, پیارے یکساں سول کوڈ کی بات ہو, یکساں سول کوڈ کے ہجے لگانے نہیں آتے. طلاق, ارے ہم لوگ جب پڑھاتے ہیں دال تا تو ان تینوں کا مخرج ایک ہے لیکن اوصاف الگ الگ ہیں. تو جو ہے پر حروف ہیں, تا جو ہے باریک حروف میں سے ہے, دال کی مخرج یہ ہے, یہ سب اتنے ہم لوگوں کے پاپڑ. اور یہ
3 طلاق کی بات کر رہے ہیں، اب آپ تو یہ طلاق بائن کی بات کر رہے ہیں. یہ کوالٹی یہ اسلام کے پڑھنے پڑھانے والے کو اتنا معلوم نہیں ہے، اور یہ کافر یہ غیر مسلم ان کو کیا معلوم ہے قانون اسلام. اس لیے یہ انٹرفیئر ہے، یہ وارن کر دو. اسلام میں انٹرفیئر کی اجازت نہیں ہے، انٹرسٹ کی اجازت ہے. انٹرسٹ کی اجازت ہے. اگر تم خواہش رکھتے ہو اس کی اجازت ہے. اس لیے کبھی ہم جب کتاب میں پڑھتے ہیں، پیپر میں پڑھتے ہیں، یوٹیوب پر دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی مسلمان قرآن کی تحقیق کر رہا ہے تو ہم کچھ نہیں بولتے. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیتوں کو شیطانی آیت کہہ رہا ہے تو وہ مسلمان نام کا بھی اگر سلمان رشدی جیسا ہوگا تو ہم اس کا بھی رد کرتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو خدا کے قرآن کو شیطانی آیت کہہ رہا ہو. وہ شیطان کی نسلیں ہیں، وہ شیطان کی اولاد ہے. اس لیے پیارے تیرا پرسنل لا مولا کا دیا ہوا ہے، تیری شریعت خدا کی دی ہوئی ہے. وہی شریعت محمدی کا انسائکلوپیڈیا آف اسلام، کانسٹیٹیوشن آف اسلام بشکل قرآن کیا کہتا ہے اہل بیت کے حوالے سے. شہید اعظم کانفرنس میں آنے والوں مبارک ہو تمہارا بیٹھنا، بخشش کا ضامن بنے بیٹھنا. رب العالمین تیری بیٹھک کو قبول کر لے اور دائمی طور پر ذخیرہ آخرت بنا کر کے تمہاری زندگی میں نکھار لائے. پیارے رب فرماتا ہے، سنو سورہ احزاب پارہ نمبر 22 سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33. سبحان اللہ. اب تو وہ ملک بدر ہو چکا ہے. میں ایک مرتبہ اعلان کر دیا، احسان ہے ذاکر نالائق کا ہمارے اوپر کہ وہ آیت نمبر ورس نمبر والیوم 2 یہ ٹوٹا ٹو بول کر کے اب ہمارے کو بھی جو ہے تھوڑا سی ٹرین کرنے کے لیے موقع، ورنہ کیا ہے سنیاں سوئے رہتے. ہاں وہ جب اٹھے تو ہمارے کو اٹھنا پڑتا. ہاں خیر کہنا یہ ہے کہ کیا کہا میں نے پارہ نمبر 22 فرسٹ پیج میں آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے، اللہ سبحانہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سنو آپ جو چاہو آپ کی چاہت بھی مٹنے والی ہے، آپ جو چاہو آپ بھی مٹنے والے ہیں. آپ کی چاہت آپ خود دونوں مٹنے والے ہیں. ارے میں قرآن پاک کی آیت پیش کر دوں، سورہ صافات آیت نمبر 96 اللہ سبحانہ فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون. اے لوگو سنو، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے عمل کو بھی پیدا کیا ہے. تو تم بھی مخلوق ہو، تمہارا عمل بھی مخلوق ہے. تم کھاؤ مخلوق ہے، چلو مخلوق ہے، سوچو مخلوق ہے، پڑھو مخلوق ہے، سب کچھ تمہارا مخلوق ہے. تو اب سوچو، یہ تو ہماری چاہت پر بحث چل رہی تھی، ہم مخلوق، ہماری چاہت مخلوق، لیکن خالق کبریا رب العالمین فرماتا ہے انما یرید اللہ. سنو میری چاہت کیا ہے، سبحان اللہ، میری چاہت کیا ہے، میرا ارادہ کیا ہے. میرا ارادہ صرف یہی ہے کہ اے اہل بیت، اے مصطفیٰ کے گھرانے والے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تجھے ہر طرح کی ناپاکی سے دور کر کے صاف ستھرا کر دوں، ہر طرح کی ناپاکی سے دور کر کے صاف ستھرا کر دوں. یہ ترجمہ پہ تم نے سبحان اللہ کہا، لیکن سنو قرآن پاک کے مفسر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث جسے کہا جاتا ہے، یہ اہل حدیث یہ میسج سنیں. تم اہل حدیث نبی کی حدیث کی بنیاد پر ہو، تو اگر حدیث کو فالو کرتے ہو تو اس سے پہلے مصطفیٰ کو فالو کرنا ہوگا. اس لیے کہ سنو، بات سے جتنا اعتبار، بات کی جتنی معتبریت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ ذات کی معتبریت ہوتی ہے. بات اوتھنٹک ہے تب بات اوتھنٹک ہوگی. لہذا اہل حدیث بننے سے پہلے اہل مصطفیٰ بنو. سبحان اللہ، بنو، نبی والے بنو گے، ذات مصطفیٰ کو چاہ لو گے، باتیں مصطفیٰ آٹومیٹک آ جائے گی. سبحان اللہ. توجہ دیجئے، رب العالمین کے رسول ہے. جب یہ آیت کریمہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 اترتی ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، علی کو بلاتے ہیں، فاطمہ کو بلاتے ہیں، حسن کو بلاتے ہیں، حسین کو بلاتے ہیں. اب حوالہ دیکھ لو، نوٹ کرو، تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی، تفسیر صحابی، تفسیر جلالین، تفسیر مدارک، تفسیر معالم التنزیل، دنیا کی جتنی بھی تفسیریں ہیں تمام تفسیروں میں جا کر دیکھ لو، مصطفیٰ نے علی کو بلایا، مصطفیٰ نے فاطمہ کو بلایا، مصطفیٰ نے حسن و حسین کو بلایا، چادر تطہیر کو لگایا، اوپر ایک چادر لگایا اور لگانے
فرمانے کے بعد کہا اللہم اہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا۔ اے مولا سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں جس اہل بیت کے بارے میں تو نے پاکی کا اعلان کیا ہے، اچھائی کا اعلان کیا ہے، صفائی کا اعلان کیا ہے، مولا وہ پاک رہنے والی ذات یہ میں نے ڈھانک لیا ہے، ان کو تو پاک کر دے، ان کو تو ستھرا کر دے۔ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ حسن ہے، وہ حسین ہے، رہنے دو علی فاطمہ سمجھ میں نہ آئے تو حسن و حسین تو سمجھ میں آ گیا کہ جس زبان پر حسن و حسین کی پاکی کا اعلان وہ ہے خالق کی زبان، اور خالق کے بعد اگر کوئی عظمت و بزرگی و دانائی و شرافت و عقل و خیرت و کمال کل کا حامل ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ سنو، محمد الرسول اللہ نے کہا علی میرے ہیں، فاطمہ میرے ہیں، حسن میرے ہیں، حسین میرے ہیں، ان کو تو صاف کر دے۔ بتا رب کی بات کو سمجھنے والی سب سے بہترین ذات کون ہے؟ مصطفیٰ۔ رب کی بات سب سے زیادہ سمجھنے والی سب سے بیسٹ ذات کون ہے؟ مصطفیٰ۔ ایک آواز میں بولو مصطفیٰ، 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 مصطفیٰ۔ کوئی جماعت کو، ساری جماعت کو بالائے طاق رکھ دو اور توحید پر جنگ کر لو، اور توحید پر مناظرہ کر لو، اور رسالت پر مناظرہ کر لو۔ توحید نے کہا حسین میرا ہے، توحید نے کہا حسن میرا ہے، رسالت نے کہا حسن میرا ہے، رسالت نے کہا حسین میرے ہیں۔ اے پیارے، جب حسن و حسین رب کے، حسن و حسین مصطفیٰ کے، تو اب یزید کی چھٹی آٹومیٹک ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، حق ہے، حق ہے۔ آیا سمجھ میں کچھ بھی؟ کچھ بھی سمجھ میں آیا؟ ایک آیت بولا میں، قرآن بول کے جا رہا ہوں، کوئی کٹے میں بیٹھ کے بولے ارے ضعیف حدیث کتے۔ دوسری آیت سنو، سورہ آل عمران آیت نمبر 61 62۔ سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پارہ نمبر 3 اللہ سبحانہ فرماتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اللہ، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ سبحان اللہ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ۔ بے شک، بے شک، توجہ دیجئے، بے شک۔ آیت نمبر 61 62 دلیل نمبر 2، توجہ دیجئے گا۔ پازیٹیو نظریہ دے رہا ہوں، نیگیٹو میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ کی عمر 63 سال 70 سال کھینچ تان کر کے 100 برس، حسین کے ہاں کا عنوان بھی اگر عمر کے اعتبار سے بناؤ گے تو پورا نہیں ہوگا۔ ہاں کا صرف عنوان کر، سبحان کیونکہ اللہ، جس کو رب اپنا عنوان بنائے، بے شک، بے شک، رب اپنا عنوان بنائے، رب تو انلیمیٹڈ ہے، اس کی ذات انلیمیٹڈ۔ بڑی مشہور کتاب ملا حسن لا یحد ولا یتصور، اس کی ذات و صفات کی کوئی حد نہیں، ولا یتصور، اس کے علم کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب اللہ کی ذات غیر متناہی، اللہ کی صفات غیر متناہی، شمار میں نہیں لا سکتے، گن نہیں سکتے، ہمارے عقل و شعور میں نہیں آ سکتا۔ توجہ دیا آپ نے، اس نے اپنا عنوان حسن کو بنایا۔ سبحان اللہ، پوچھو ان یزیدیوں سے کہ کسی یسرنا القرآن میں بھی یزید کا عنوان بتا دے۔ سبحان اللہ، قرآن کی بات بہت بڑی بات ہے، بچے کے الف والی کتاب میں بھی اگر اس کا عنوان موجود ہو ہم سینے سے لگانے کو تیار ہیں۔ بے شک، بے شک، خدا کی قسم کسی بھی کتاب میں احسن طریقے سے تاریخ کی دنیا میں نہ رب کی طرف کوئی روایت منسوب ہے اور نہ ہی رسول کی طرف اور نہ ہی کسی متقی پرہیزگار انسان یا پرہیزگار شخص کی طرف کسی بھی روایت اور درایت کے اعتبار سے یزید کا کوئی عنوان ہے۔ اگر عنوان بھی ہے ایسا کتے ویسا کتے، یہ کتے والی دنیا تو اللہ کرم تک، بے شک، لیکن رب کتے نہیں ہے۔ توجہ دینا، الحمدوں کی الف سے والناس کی سین تک کتے نہیں، یقین ہے۔ سبحان اللہ، کتے بولتے ہیں امکان کو، شک کو، اور یقین اللہ
الذین یؤمنون بالغیب، پہلے ہی پارے میں آپ بے دیکھے یقین رکھتے ہو، بے دیکھے یقین رکھتے ہو، وہ مولا پارہ نمبر 3 آیت نمبر 62 اور 61 62 میں کیا فرما رہا ہے سنو۔ ایک ہوتا ہے فرمان پاسٹ کے اعتبار سے کہ خالی فرما دیا اور چلا جانا، اور ایک ہوتا ہے فرمان ایسا کہ کچھ مانگے، کچھ مطالبہ کرے، نوٹ کرنا۔ اب یہاں پر اس آیت کریمہ میں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ آج یہ 2 سال تو گزار لیے حکومت، اب 3 سال کے چلی جانے والے، 3 سال کے بعد ختم، 5 سال تک رہنے والی حکومت ہمارے دائمی اسلام پر انگلی اٹھا رہی ہے۔ ارے ہم کچلے یا نہ کچلے، تو خود کچل دے گا اپنی انگلی کو۔ سبحان اللہ، اس کے سبحان بعد اللہ۔ ہمت ہے اگر کرسی تجھ سے چھوٹ جائے تو انگلی اٹھا کر دے، انگلی اٹھا کر دے۔ وزارت عظمیٰ کی کرسی کیا مل گئی کہ سب کو سمجھنے لگا کہ یہ بالکل گجرات ہے؟ نہیں، یہ گجرات نہیں، یہ مصطفیٰ کی حکومت کا وارڈ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ یہ جذبہ نہیں، یہ جذبات صادقہ ہے۔ رب فرماتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 107، اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ، اے حبیب، ہم نے گجرات کے لیے صرف نہیں، ساری کائنات کا رسول رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، ساری کائنات مصطفیٰ کی رحمت کے بعد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ اب ہماری بات سنیے دل توجہ سے، اب نعرہ مت لگائیے، توجہ سے سنیے بات، ایک دم آپ کے دماغ کی ایک دم کر رہا ہوں میں۔ اس لیے حکومت مصطفیٰ یہ مجبوری والی نہیں ہے کہ آپ نے ان کو ووٹ دے دیا اور آپ کے یہاں کا پانی اگر نہیں آ رہا ہے ٹھیک سے تو اب 5 سال تک تو کیسے بھی چلنا پڑتا نہیں، خدا کی قسم۔ ارے تو عیش کی دنیا میں رہ، تو تجھے اگر احساس ہو یا نہ ہو، تجھے احساس ہو یا نہ ہو، حدیث سن، رسول پاک فرماتے ہیں میری امت جب چلتی ہے اور امتی کے کسی فرد کے پاؤں کے نیچے اگر کانٹا ہوتا ہے تو وہ پاؤں رکھنے سے پہلے مجھے خبر ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، مجھے خبر ہو جاتی ہے۔ اٹھا قرآن پاک دیکھ تفسیر کی دنیا جا کر، سورہ توبہ لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اے لوگو، اے ایمان والو، اے غلامان مصطفیٰ، میں نے ایسا رسول بھیجا ہے جو تیرے کو پیار کرتا ہے اور تیری تکلیف میں پڑنا مصطفیٰ کو ناگوار ہو، سبحان اللہ، مشقت میں پڑنا مصطفیٰ کو ناگوار ہوتا ہے۔ میں ان یزیدیوں سے پوچھتا ہوں، بتا دو اے مصطفیٰ میں کبھی بھی مصطفیٰ نے کہا ہو مولا مجھے بخش دے، مولا فاطمہ کو بخش دے، مولا حسن و حسین کو بخش دے، مولا میرے کنبے کو بخش دے، مولا میرے سسر ابوبکر کو بخش دے، مولا میرے سسر عمر کو بخش دے، مولا خلفائے راشدین کو بخش دے؟ نہیں، جب بھی مصطفیٰ جنم ظاہری طور پر، مصطفیٰ ظاہری طور پر پیدا ہو رہے ہیں تو رب سے کہہ رہے ہیں رب حبلی امتی، اے مولا میری امت، میری امت، میری امت، میری امت۔ ان یزیدیوں سے پوچھو کہ تم امت میں ہو یا نہیں، اگر مصطفیٰ کی امت ہو تو ارے احسان دعا کو تو کم سے کم دیکھنا تھا۔ امام اہل سنت نے یہی جملہ کہا تھا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، حق ہے، حق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس نے کلمہ پڑھایا بتا؟ اگر محمد نہ آتے تو کس کا کلمہ پڑھتے؟ میرے نبی کی آمد سے پہلے 500-600 برس تک کے زمانے کو دیکھ، وہاں کی مٹی ترس رہی ہے کہ کوئی پیار سے چلنے والا آ جاتا، وہاں کی ہوائیں سسک رہی ہے کہ کوئی اچھا زلف لہرانے والا آ جاتا، وہاں کے در و دیوار آواز دے رہے ہیں کہ کوئی اچھی طرح دیکھنے والا آ جاتا۔ عرب کی وادی کو محسوس کر، پھر دیکھ مصطفیٰ جب آئے تو بیواؤں کا سہارا مل گیا، یتیموں کا ماوا مل گیا، تکلیف دور کرنے والا آ گیا۔ اس لیے ظالم، میں تجھے وارن کر رہا ہوں، تنبیہ کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے نمرودوں نے بھی، بڑے بڑے قارونوں نے بھی
बड़े बड़े ने चैलेंज आकर किया है, मुसलमान मर गए हैं फिर भी जिंदा है, हाँ सुभान अल्लाह। मुसलमान मर गए हैं फिर भी जिंदा है, और तू भी मरा है। एक भी किताब तक भी, इसी को कहा गया तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों। वाह वाह, बेशक हक है। पता, अगर मैं कहूँ, मुझसे अगर आप पूछे हजरत मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ, मैं कहूँ यजीद नाम रख दीजिए, खुदा की कसम मेरे भी नाम को सफे हस्ती से मिटा लोगे आप। बेशक बेशक सही है। और अगर मैं कहूँ हुसैन नाम रख लीजिए तो आंसू गिर जाएंगे आपके। हक है, हक है। आप चॉइस करें, अगरचे आप खानदान में कितना भी नाम हो, लेकिन हुसैन नाम अगर बोल दूं तो माशाल्लाह नाम तो बड़ा अच्छा है, हजरत प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन मेरे दादा का नाम है, मेरे बाबा का नाम है, ऐसा बोल, पहले तो तारीफ करोगे आप कि नाम बड़ा अच्छा है, सही है। बेशक बेशक लेकिन यजीद का नाम आते ही ताकीद किए बगैर रिजेक्ट कर दोगे। इससे बड़ी दास्ताने हयात का गुम होना किसे कहते हैं? इसी को तो कहते हैं। आज तक खुदा की कसम मोहल्ला 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 गिन लो, हर मोहल्ले में एक न एक हसनैन करीमैन का मानने वाला नामी तौर पर भी और कामी तौर पर तो सब मिलेगा। सुभान अल्लाह। और अगर नहीं है